بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا۔ جی ناظرین، تو میری آج کی ویڈیو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جن کو اسلام کے پہلے مؤذن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ تھا، اس لیے آپ کا رنگ بھی سیاہ مائل تھا۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا شیطان تھا۔ اس نے حضرت بلال کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے ایک غلام نے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، اب تم سچ سچ بتاؤ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں۔ امیہ بن خلف غصے سے لال ہو گیا۔ امیہ نے اس کو دھمکی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مار دیے جاؤ گے، لیکن اس غلام نے بے ڈر ہو کر جواب دیا کہ تم میرے جسم پر اپنا زور چلا سکتے ہو، لیکن میرے دل اور جان پر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے بنائے ہوئے خود کے بتوں کی پوجا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر امیہ بن خلف کے ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ مکے کی سرزمین گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں وہاں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن وہ غلام اس ظلم کے بعد بھی یہی کہتا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہی عبادت کروں گا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ ظلم و ستم برداشت کرنے والے صحابی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دفعہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، اور آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اتنے ظلم کیوں کرتے ہو اس پر؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ تم اگر اس کے اتنے ہمدرد ہو تو تم اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ فوراً سے حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، بولو کیا دام لوگے بتاؤ؟ تو امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور ساتھ ہی امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پوری کر دی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر سارا ماجرا سنایا۔ یہ ماجرا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے بھی اس کار خیر میں شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس کو خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، اور آپ بہت نیک پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے سب سے پہلے قبول کر لی۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بھی کام کا حکم دیتے تھے تو آپ اپنی جان بھی لٹانے تک آ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی آواز بہت پیاری تھی، جو بھی اذان سنتا تھا سب کچھ چھوڑ کر دوڑتا ہوا مسجد میں چلا آتا تھا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک چلتا رہا۔
لیکن جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا سفر اختیار کیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی، کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر جب حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر مت جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی بات مان لی، لیکن شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام کے ہی ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت یاد آتی تھی۔ پھر ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ بلال تم مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اس خواب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت بے تاب کر دیا۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً سے روضہ رسول پر حاضری کے لیے پہنچ گئے اور روضہ رسول پر حاضری دی اور دل کھول کر روئے۔ اس وقت وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ بھلا اس میں رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر اگلے دن جب صبح فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ ایسے روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر پھر کبھی بھی دیکھنے کو نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آئیں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حضرت بلال حبشی کی طرح کی کوئی صفات پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اللہ حافظ۔